کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ حج کا یہ حیرت انگیز سفر کتنا انوکھا ہے؟ ذرا سوچئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور کے وہ قدیم احکامات اور آج کے اس جدید دور میں دنیا بھر کے لاکھوں اہل ایمان سب کے سب بالکل ایک ہی وقت میں وہی مناسک ادا کر رہے ہیں۔ آج کے اس وضاحتی جائزے میں ہم اسی دلچسپ تضاد اور حج کی ان گہری حقیقتوں پر بات کریں گے، تو چلیے سیدھا موضوع کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے اس جائزے کا خاکہ کچھ یوں ہے۔ پہلے سیدنا ابراہیم کی پکار، پھر منع سے سفر کا آغاز، کھلے آسمان تلے وہ خاص رات، رمی اور قربانی کے مراحل، کعبہ کی طرف واپسی، اور آخر میں اخلاص کی وہ حقیقی روح جو اس سب کی بنیاد ہے۔ ہم ان تمام مراحل کو باری باری دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ان مناسک کا حتمی روحانی مقصد کیا ہے۔ پہلا حصہ، سیدنا ابراہیم کی پکار اور حج کی قدیم بنیادیں۔ تو اس عظیم سفر کی شروعات دراصل کہاں سے ہوتی ہے؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی اہم عربی اصطلاح ہے، شعائر اللہ، یعنی اللہ کی نشانیاں۔ اس میں کعبہ، صفا اور مروہ، اور قربانی کے جانور بھی شامل ہیں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ ان ظاہری علامتوں کا احترام محض کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے دل کے تقویٰ سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ یعنی یہ صرف پتھر یا جانور نہیں ہے، بلکہ آپ کے رب سے جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دراصل یہ الہی حکم سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا کہ بیت اللہ کو پاک رکھیں اور انسانوں کو حج کے لیے پکاریں۔ اب ذرا آپ اس قدیم دور کا تصور کریں، زائرین دور دراز سے کیسا کٹھن اور تھکا دینے والا سفر کر کے آتے تھے، مہینوں پیدل چل کر، یا پھر سفر کی طوالت سے بالکل دبلی اور کمزور ہو جانے والی اونٹنیوں پر سوار ہو کر وہ مکہ پہنچتے تھے۔ بالکل ایک الگ ہی دنیا تھی وہ۔ دوسرا حصہ، منع سے سفر کا آغاز اور مرحلہ وار مناسک۔ تاریخ کو سمجھنے کے بعد اب ہم سیدھا حاجی کے اس عملی سفر کی طرف چلتے ہیں۔ اسلامی مہینے ذوالحجہ کے ان خاص دنوں میں حج کا یہ پورا عمل ایک بہت ہی سخت اور منظم ٹائم لائن پر چلتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو منع پہنچنا، 9 کو میدان عرفات کا وہ عظیم الشان دن، اور 10 ذوالحجہ کو مزدلفہ، اور پھر قربانی کا دن۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے لاکھوں انسان بالکل ایک ہی وقت میں ایک ساتھ اس شیڈیول کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں کسی معجزے سے کم نہیں۔ اب ذرا 9 ذوالحجہ کے دن میدان عرفات کے کچھ خاص اصول دیکھیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ فجر کے بعد تمام حاجی عرفات کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر وہ ظہر اور عصر کی نمازیں قصر کر کے، یعنی مختصر کر کے ایک ساتھ ملاتے ہیں، اور یہ حکم ایسا ہے کہ چاہے وہ جمعے کا دن ہی کیوں نہ ہو، نمازیں ایسے ہی پڑھی جائیں گی، اور پھر سورج غروب ہونے کے بعد تک بس اسی میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب کو پکارا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، کھلے آسمان تلے رات۔ عرفات کے بعد سفر کا ایک نیا اور انتہائی روحانی موڑ آتا ہے جو عرفات اور منع کے درمیان ہے۔ یہ رات مزدلفہ کی رات ہے۔ حاجی عرفات میں غروب آفتاب کے بعد مغرب نہیں پڑھتے، بلکہ اندھیرا ہونے کا انتظار کرتے ہیں، اور رات کے وقت مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے حیرت انگیز بات، وہ جدید دور کی تمام آسائشوں کو پیچھے چھوڑ کر سیدھا ریگستان میں کھلے آسمان کے نیچے سوتے ہیں۔ لاکھوں افراد کا اپنے رب کے ساتھ اس طرح کی تنہائی اور قربت قائم کرنا، سچی بات ہے، یہ ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا منظر ہوتا ہے۔ چوتھا حصہ، رمی اور قربانی۔ کھلے آسمان تلے وہ رات گزارنے کے بعد اب 10 ذوالحج شروع ہوتا ہے۔ یہ حج کا سب سے ایکشن سے بھرپور اور لاجسٹک لحاظ سے پیچیدہ دن ہے۔ مناسک کی ایک خاص اور منظم ترتیب ہے۔ سب سے پہلے بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا، پھر جانور کی قربانی، اس کے بعد سر کے بال منڈوانا یا تراشنا، اور آخر میں سیدھا مکہ جا کر طواف زیارت کرنا۔ آپ بس تصور کریں، انسانوں کا اتنا بڑا ہجوم، اور سب کے سب ایک ہی دن میں ایک ساتھ ان تمام مراحل سے گزر رہے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست موازنہ سامنے آتا ہے۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں تو قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کے لیے اسے دھوپ میں سکھایا جاتا تھا، بالکل ایک قدیم بقا کی تکنیک کی طرح، اور اسی لیے ان دنوں کو ایام تشریق بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن آج کی لاجسٹکس تو بالکل حیران کن ہے۔ حاجی بس اپنے موبائل فون سے ایک کال پر قربانی کا انتظام کرتے ہیں، اور وہ گوشت منجمد ہو کر ہوائی جہازوں کے ذریعے دنیا بھر میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیا دور آ گیا ہے نا؟ اور اس عمل میں ایک خاص ہندسہ ہے، 7۔ مزدلفہ سے ہی حاجی ٹھیک 7 کنکریاں چن لیتے ہیں جو آخری جمرہ پر ماری جاتی ہیں۔
اب ظاہر ہے یہ کوئی عام جسمانی عمل نہیں ہے، یہ دراصل اپنے اندر کی برائی اور شیطانی وسوسوں کو پوری طاقت سے مسترد کرنے کی ایک روحانی مشق ہے، ایک علامتی اظہار ہے کہ برائی سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ 5واں حصہ، کعبہ کی جانب واپسی۔ قربانی اور رمی کے بعد حاجی اس جسمانی سفر کے آخری مراحل کی طرف بڑھتا ہے۔ قربانی مکمل ہونے اور سر منڈوانے کے بعد زائرین کے لیے ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ وہ اپنا احرام اتار کر عام کپڑے پہن لیتے ہیں۔ جسمانی طور پر یہ صفائی اور احرام کی پابندیوں سے نکلنا دراصل روحانی پاکیزگی سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ معمول کی زندگی کی طرف ان کا یہ پہلا مگر انتہائی اہم قدم ہوتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، حج ابھی مکمل نہیں ہوا، ایک انتہائی لازمی چیز باقی ہے، طواف زیارت۔ وقوف عرفہ کے بعد یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ کعبہ کے گرد یہ طواف عام کپڑوں میں ہوتا ہے، اور وہاں کتنا ہی رش کیوں نہ ہو، یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ کا حج مکمل مانا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ اس قدیم گھر کے گرد حاضری کی حتمی مہر ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، اخلاص کی حقیقی روح۔ آئیے اب اس جائزے کو اس کے روحانی عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ جسمانی اعمال تو ہو گئے، لیکن اندر کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اب ہم اس جائزے کے سب سے اہم مقام پر آ گئے ہیں۔ ماخذ میں موجود یہ قرآنی اقتباس ذرا غور سے سنیے گا۔ نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اسے تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے۔ کتنی گہری بات ہے۔ اگر کوئی شخص صرف دکھاوے کے لیے مہنگے جانور قربان کر رہا ہے تو سچ جانیے اس قربانی کا سارا مقصد ہی فوت ہو گیا، کیونکہ رب العزت تو صرف اس عمل کے پیچھے چھپے ہوئے سچے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور ہاں، اس روحانی سفر میں کچھ چیزوں سے سختی سے روکا گیا ہے، جیسے شرک کرنا یا بتوں کی گندگی سے بچنا۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس پر ماخذ میں خاص طور پر سخت وارننگ دی گئی ہے، اور وہ ہے جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی۔ آج کے دور میں سچ پوچھیں تو جھوٹ ہمارے معاشرے میں ایک عام سی بات بنتی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنا سنگین گناہ ہے کہ حج کے دوران ملنے والی تمام تر روحانی پاکیزگی کو پل بھر میں تباہ کر سکتا ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرنے والے خالص لوگ کون ہیں جنہیں المخبتین کہا گیا ہے؟ ان کی کچھ خاص صفات ہیں۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ وہ نیکی کرنے یا کسی مشکل پر صبر کرتے ہیں، پوری لگن سے نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق انہیں دیا گیا ہے اس میں سے دل کھول کر سخاوت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس نے حج کی روح کو واقعی اپنا لیا، یہ تمام صفات اس کے جسمانی سفر کے ختم ہونے کے بعد بھی اس کی روزمرہ زندگی میں ہمیشہ نظر آئیں گی۔ اب آخر میں آپ کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر آج ہم نے بلٹ ٹرینز اور اسمارٹ فونز کے ذریعے حج کے ظاہری اور جسمانی مراحل کو بہت آسان بنا لیا ہے، تو کیا اس جدید دور کے حاجی کو اس قدیم صحرا کی مانگی گئی اس خالص، سچی اور کھری نیت کو بچانے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی؟ ان جدید سہولیات اور سچی روحانی عقیدت کے درمیان توازن قائم کرنا ہی شاید آج کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ امید ہے کہ مناسک اور حقائق پر مبنی یہ وضاحتی جائزہ آپ کے لیے ایک نیا زاویہ لے کر آیا ہوگا۔